السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری اس میں رہنمائی اور مدد فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس جہان میں اللہ کا سب سے ناپسندیدہ چیز، فعل شرک ہے۔ تمام انبیاء اور رسل کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی توحید کا سبق دینا ہے، اور تبلیغ کا نقطہ ہی لا الہ الا اللہ۔ توحید کے بغیر مسلمان بننا، مومن بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ سے چھوڑ کر ان لوگوں من دون اللہ ما لا یضرہم، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضر نقصان، ولا ینفعہم، نہ نفع نہ نقصان، یعنی نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ وہ نقصان کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پر جاتے ہیں اور اسی سے ہی مانگتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ، اور کہتے ہیں هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ دیکھیے کیسے آسان انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمجھتے کیا ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ چونکہ یہ اللہ کے مقرب رہے ہیں، اور یقین جانیے یہ جو بت لوگ نے یا کفار نے بنا رکھے تھے، وہ پرانے جو سابقہ نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی جسم یا تشبیہیں یا بت بنا کے رکھے ہوئے، یہ فلاں کی تشبیہ ہے، فلاں کا بت ہے، وہ منسوب ان کی طرف کرتے تھے۔ بھئی وہ نیک لوگ ہیں، ان کی برکت، وہ تو چلے گئے، اب اس میں ان کی برکت ہوگی۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، آپ کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ، جو وہ نہیں جانتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جو اللہ نہیں جانتا، یعنی تم اللہ سے بھی سیانے ہو گئے ہو کہ یعنی مکاری بھی کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو، پھر کہتے کیوں نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ، تم وہ بات کہنا چاہتے ہو، وہ بتانا چاہتے ہو جو اللہ نہیں جانتا، یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے ایسے تمہارے دل میں کیا ہے۔ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین، یعنی زمین و آسمان میں اللہ جانتا ہی نہیں ایسی باتوں کو جو تم اللہ کو بتانا ہے، جس کی تم اپنی تشریح کر رہے ہو، تم زیادہ سیانے ہو گئے ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ بہت پاک ہے اس چیز سے، یعنی جو تم شرک کرتے ہو نا، اللہ اس سے پاک ہے۔ اس آیت میں دو باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک ہے شرک اور ایک ہے شفاعت، یعنی توحید کا الٹ شرک ہے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 168 مقامات پر بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں میں قطعاً معاف نہیں کروں گا شرک کو۔ ہاں تمہارے جتنی بھی گناہ، غلطیاں، لغزشیں، جرم ہوں گے، ہو سکتا ہے میں ان کو معاف کر دوں، رعایت کر دوں،
شرک کے معاملے میں میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی تو معافی ہے ہی نہیں۔ ہاں زندگی میں توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنی روش بدل لے، اپنا رستہ بدلے، توحید پر آ جائے، پھر تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی شرک کرتے ہوئے مر گیا اس کی تو بخشش ہے ہی نہیں۔ اس کے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ نیک کام بھی کرتا ہے، جو اگر وہ شرک کرتا ہے، یاد رکھیے اس بات کو، اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کی بخشش ہے ہی نہیں۔ ہاں اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں، دوسرے ہیں، کچھ نافرمانیاں کر بیٹھا، وہ غلطیاں کر بیٹھا، لیکن شرک نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بخش دیں گے جس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوگا، یعنی باقی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ رعایت دے سکتے ہیں، دے دیں گے، اس کا اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک تو میں نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں فرمایا شفاعت کا، جو شفاعت کے بارے میں ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، کہیں ہم بتوں سے شفاعت کروا رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم کسی سے شفاعت کرا، دیکھیں شفاعت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تم کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ بإذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر تم کسی کی شفاعت، کوئی بھی انسان کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ پھر شفاعت کے لیے بھی اللہ نے ایسے نہیں ہے، اللہ نے شرط رکھی ہے، کچھ نہ کچھ پلے ہو، نبی سے محبت ہو، نبی کے طریقے سے محبت ہو، ایمان جو توحید والا ہو، شرک سے پاک ہو، پھر شفاعت بھی اللہ، نیک لوگوں کی بھی شفاعت ہوگی، قرآن کی بھی شفاعت ہوگی، حاجی اور حافظ کی، عالم کی بھی شفاعت ہوگی، لیکن ہوگی اس کی جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے۔ جس کے بارے میں اللہ اجازت نہیں دیں گے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر دیں گے، خبردار تم اس کی شفاعت نہیں کرو۔ ہم بس اسی پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں بہت بڑا گناہ ہے شرک، اس کو لائٹ نہ لیجئے، اس کو آسان نہ لیجئے، شرک کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ ہماری شہرگ کے بھی قریب ہے۔ اللہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔